السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سیروا فی الارض، چلو تم زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان کیسا ہوا ہے، ثم منظروا پھر دیکھو، کیف کان کیسا ہوا ہے، عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ زمین کے اندر چلو، سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے زمین میں چلنے پھرنے کی، سیر و سیاحت کی، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے، عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ کل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجیے اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کہہ دیجیے لمن ما فی السماوات، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز کا کون مالک ہے۔ قل للہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، ان سب چیزوں کا اللہ ہی مالک ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھا ہے اپنے اوپر رحمت کو، یعنی اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے، لکھ لیا ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ ضرور وہ اکٹھا کرے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، وہ قیامت کا دن کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ما سکن، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، دن اور رات کے اندر جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، جو کچھ رہ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا مالک اور خالق اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں بناؤں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا کارساز۔ فاطر السماوات والارض، حالانکہ وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھلایا جاتا، تو میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی، اپنا کارساز بنا لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا وہ جو مطیع ہوا، جس نے اسلام قبول کیا، جو اللہ کے مطیع ہوا، فرما بردار ہوا، میں ان میں سے پہلا ہو جاؤں، اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم بھی مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، تم بھی شرک نہ کرو، شرک سے بعد آ جاؤ۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے قیامت کے دن کا عذاب آن لے گا، بڑے دن کا عذاب مجھے آن پہنچے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، من یصرف عنہ، جس انسان سے پھیر دیا گیا، یومئذ اس دن اللہ کا عذاب، فقد رحمہ، بس تحقیق اسی پر اللہ نے اپنا رحم کیا، یعنی اللہ کی رحمت اسی انسان پر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو پھیر دیا، اپنے عذاب کو دور کر دیا، اور جس انسان سے اللہ کا عذاب دور نہ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی رحمت کا یہی انداز ہوگا کہ اللہ جس پر رحمت کرے گا اس سے اپنے عذاب کو دور کر دے گا، تو جس سے اللہ کا عذاب دور نہیں ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی۔
من یصرف عنہ جس سے پھیر دیا گیا یومئذ اس دن اللہ کا عذاب فقد رحمہ بس تحقیق اسی پر اللہ نے رحم کیا وذالک الفوز المبین اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو دور کر دے پھیر دے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کے ساتھ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ تو نہیں اس کو کوئی دور کرنے والا مگر وہی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ دور کرنے والا کوئی نہیں ہے یعنی کائنات میں مشکل کشا صرف اللہ ہی کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشائی کرنے والا تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں ہے یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر آپ کو چھوئے کوئی خیر بھلائی اللہ کی طرف سے آپ پر خیر اترے بھلائی اترے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو وہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ بھلائی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے یہ نہیں کہ شر اللہ کی طرف سے آتا ہے اور بھلائی کسی اور کی طرف سے آتی ہے نہیں جس طرح کہ ہمارے جاہل لوگ ہیں جی وہ کیا اس کو بولتے ہیں اگر کوئی رحمت ہوتی ہے نا مہربانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی بزرگاں دا بڑا کرم ہے جی پیراں دا بڑا کرم ہے جی ہاں جی اگر دکان چنگی چل رہی ہو نا تو کیا کہتے ہیں بزرگاں دا بڑا کرم ہے پیراں دا بڑا کرم ہے نظر کرم کیتی ہو نا ساڈے تے تے جے کوئی نقصان ہو جائے نا تے آندے نے اچھا جی اللہ نو انجی منظور سی یعنی نقصان اللہ دی طرف تے جے کوئی رحمت ہوے تے او پیراں تے بزرگاں دی طرف ایڈے بد بخت جاہل لوگ نے ظالم مشرک تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر آپ کو نقصان پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو دور بھی اللہ ہی کر سکتا ہے اور اگر آپ کو خیر پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے کیونکہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ اللہ ہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اس کا غلبہ ہے اپنے بندوں پر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور اللہ تعالی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ایُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً کون سی چیز بڑی ہے گواہی دینے کے لیے یعنی گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے قل اے پیغمبر کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے اور میں اللہ شہید بینی و بینکم کہہ دیجیے کہ اللہ ہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اس کی گواہی سب سے بڑی ہے وَأُوحِیَ إِلَیَّ اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے ھذا القرآن اس قرآن کی میری طرف وحی کی گئی ہے اور کس مقصد کے لیے وحی کی گئی ہے لِيُنذِرَکُم بِہ تاکہ میں تم کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں وَمَن بَلَغ اور ان کو بھی ڈراؤں جن تک یہ قرآن کا پیغام پہنچ جائے تمہیں بھی ڈراؤں اور جن تک اللہ کا پیغام یہ قرآن کے ذریعے پہنچ جائے ان کو بھی میں اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى کہ تم اس بات کی گواہی دے دو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے یعنی میں تم کو ڈرانا چاہتا ہوں کس مقصد کے لیے کہ تم اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے قل لا اشہد اے پیغمبر کہہ دیجیے لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا کس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا قل اے پیغمبر کہہ دیجیے انما ہوا الہ واحد بے شک وہ اکیلا ہی معبود ہے اس کے سوا کائنات میں کوئی معبود نہیں وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور بے شک میں بری ہوں اس چیز سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ہر اس چیز سے بری ہوں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جن کو ہم نے دے رکھی ہے کتاب يَعْرِفُونَهُ وہ اس کو پہچانتے ہیں كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے حقیقی بیٹوں کو یعنی یہ جو اہل کتاب ہے نا یہ کتاب کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بس وہ ایمان نہیں لائیں گے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گڑا اللہ پر جھوٹ جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے سب سے بڑا ظالم وہ انسان جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے جو بات اللہ نے کہی نہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے او کذب بآیاتہ یا پھر وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے عملی طور پر یا جو ہے نا وہ زبانی کلامی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے کامیابی نہیں پائیں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو ساری کائنات کے لوگوں کو ہم کل قیامت کے دن جب اکٹھا کریں گے
ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بڑے کرنی والے ہیں، بڑے بھرنی والے ہیں، بڑے جناب مشکل کشا ہیں، بڑے حاجت رواں ہیں جی۔ آج اگر کسی کو کہا جائے نا کہ اللہ کے علاوہ ان کو کیوں مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو، غیروں کو، قبروں والوں کو، پیروں کو، کہتے ہو تو یہ وہابی ہو نا، تو اس بات تو انہوں نہیں سمجھ ہونی اس گل دی، بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ تو یہ وہابی ہو تو انہوں نہیں سمجھ ہونی۔ قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے این شرکاؤکم، کہاں ہیں بھائی وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے، لتاں پن چھڑ دینے، باواں پن چھڑ دینے، اگر جناب انہوں نے نا دی کو کھیر نہ پکائے تو مجھاں دے تھنا چو دودھ دی بجائے خون آن لگ پیندا ہے جی۔ اور جناب یہ کر چھڑ، وہ کتنے نے وہ سارے الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے دنیا میں بڑے کرنے والے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا انجام الا مگر یہ کہ ان قالوا، وہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی قیامت والے دن مکر جان گے، جدوں ویکھن گے نا وہ جڑے ساڈے حاجت روا دے مشکل کچھ اور سارے نس نس گئے نے، نظر ہی کوئی نہیں ہوندا پا، وہ جڑے پیر دنیا جاندے ہیں نا، اور تسی ساڈے نا دی دیا کرو 11ویں شریف، قیامت والے دن تو اہی تانوں بخشوا کے لے جاواں گے۔ ہن وہ پیر لبدے ہی کوئی نہیں، اور کتے نکل گئے نے، فرار ہو گئے نے، نس گئے نے۔ تو فرمایا پھر نہیں ہوگا ان کا انجام مگر یہی کہ وہ آخر کار جب ان کے وہ نظر نہیں نہ آئیں گے مشکل کشا، تو آخر کار وہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، مکر جائیں گے۔ انظر، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، یہ اپنی جانوں پر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، مکر گئے ہیں، جھوٹ بول چھڑے ہیں، جنہاں کبھی شرک کیتا نہیں تھا، حالانکہ ساری زندگی مردے دم تک ایک غیروں ہی پکارتے رہنے، غیروں ہی باجا مارتے رہنے، تو ہن مکر گئے نا جنہاں کبھی شرک کیتے نہیں سی۔ دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں کے اوپر۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ گم ہو گئے ہیں ان سے وہ جن کے حوالے سے تھے وہ افطرا باندھتے، جھوٹ کرتے، جن کے بارے میں وہ جھوٹ کرتے تھے نا، اے جناب تانوں کی پتہ ہوے، او تانوں تہاڈی اکھ ہی نہیں ویکھن والی، اوے بڑا کچھ کر سکدے نے، انہاں انج کر چھڑیا نہ، سن 65 دی جنگ لڑی ہی نا، تے انہاں ولیاں بزرگاں نے بمب جھوپے سن، تاں تے وزیرآباد بچے ہے، آندے نے اسٹیشن تے بیٹھ کے ولی بمب پہ جھوپدے سن جدوں انڈیا چ ہوندے ہن، تاں ہی تے وزیرآباد بچیا، نہیں تے ہر شے تباہ ہو جانی۔ آندے نے انگریز نے جدوں لین وچھائی سی نا، تے اتھوں گڈی ٹرتی نہیں سی، لین اتنے وچھتی نہیں سی، وچھاندے ہن پھر اکھڑ جاندی سی، وچھاندے ہن پھر اکھڑ جاندی سی، پھر اخیر ایتھے انہوں نے دربار بنایا بابے دا، تے پھر لین وچھی تے ہن گڈی لنگھ دی ہے اتھوں، آندے نے گڈی سلام کر کے لنگھ دی ہے، انہاں نال گڈیاں نوں بھی مشرک بنا چھڑیا ایڈے ظالم نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھ کیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ افطرا کرتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی وہ کان لا کے تہاڈیاں گلاں سنن دی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ مشرک لوگ تھے جو کان لگا کر قرآن سنتے تھے، مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کوئی گل لبے تو اسی روڑا پائیے، کوئی گل لبے تو اسی ڈھول بجائیے، مقصد یہ سی۔ فرمایا اور ان میں سے کچھ ایسے ہی استمیع الیک، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں کے اوپر اکنہ، بوجھ، پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پر اکنۃ بوجھ، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈٹ لگا دیا ہم نے، اس لیے وہ ہدایت نہیں قبول کر سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اتنی مور لگ چکی ہے ان کے دلوں پر کہ وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی، یعنی یہ حالت ان کی یہ ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ خود بھی رکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے اور خود بھی دور رہتے ہیں اس سے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں، عنہ اس سے، اس قرآن سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، نہ آپ مانتے ہیں نہ لوکاں نوں دے نیڑے آن دیندے نے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاکت میں ڈالتے مگر اپنی ہی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں
نہ قرآن کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ رب رحمان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اے میرے نبی آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی النار، جب یہ کھڑے ہوں گے آگ پر، جہنم دے کنارے سے جب کھڑے ہوں گے نا، تو کاش کہ آپ اس وقت دیکھیں، فقالوا، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، ہم کو لوٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں گے ایمان والے۔ اور میں جب یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے نا، جہنم دے بالکل منہ دے کھلوتے ہوں گے، تو جان وچ تکاب وجہ نہیں لگا ہوئے گا، تو کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں، تو ہم جھٹلائیں گے بھی نہیں اپنے رب کی آیتوں کو، اور ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ لیکن اللہ کہیں گے ہون کی فائدہ، پہلے تسی اوتھے دنیا دے اندر چولا مار دے بعد نہیں سون دے، تو انہاں دے من جاواں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے دنیا میں جو کچھ وہ چھپاتے رہے وہ ان کے لیے ظاہر ہو چکا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ فرماتے ہیں ایڈے پکے بے ایمان ہیں، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے نا، پھر بھی یہ اسی کام کو لوٹیں گے جس کام سے منع کیا گیا ہے کرنا، انہیں پھر بھی ہو کو جی انہیں واپس آ کے بھی آخنا سانو تے سائیں سہیلی سرکار نے جنم تو بچایا ہے، ایڈے ظالم نے، جی انہیں واپس آ کے بھی اللہ نے نہیں پکارنا، انہوں نے سائیاں نہیں پکارنا۔ پر میں وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو البتہ وہ لوٹیں گے اسی چیز کو جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، یعنی آج ان کو جب سمجھایا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں چھڈو جی، کیڑی آخرت، کیڑی قیامت، کیڑی جنت جہنم، ایویں اپنے کولوں مولویاں گلاں بنائیاں نے، ایویں آندے نے عذاب ہونا قبر تے، یہ ہونا تے وہ ہونا۔ آ دنیا کی زندگی سارا کچھ ایتھے ہی، جن کھانا پینا ایتھے ہی، کھانا پینا ایتھے ہی، عیش کرنی ایتھے، موجاں مارنیاں، مر گئے تے مگروں کنے پوچھنا جے، کوئی آخرت نہیں تے کوئی قبر نہیں تے کوئی جناب حشر نہیں، ایویں لوکاں نے گلاں بنائیاں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے، کوئی نہیں زندہ کیتے جانا، ہم اپنے کون لوگوں گلاں بنائیاں معاذ اللہ۔ ورمایا ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، الیس ھذا بالحق، وہ سارا کچھ جڑا ویندے پئے حق نہیں، اے سارا کچھ قیامت ترازو لگا جے، جتھے نیکیاں پیاں تولدیاں نے تے برائیاں پیاں تولدیاں نے، آگے رولا پاندی جہنم، او میلاں تک وہ شور پیا سنائی دیندا ہے، ایڈے بھانبڑ پہ بلدے نے، تے آ چیخو پکار جہنمیاں دی، آگے پولیس رات لگا جے، میں میرا ویکھو نا دربار لگا ہے، میرا عرش ہے، فرشتے، قیامت جے، یہ سارا کچھ حق نہیں؟ قال، اللہ فرمائیں گے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سب کچھ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم واقعی مان لیا کہ سارا کچھ حق ہے۔ قال، تو اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر چکھو عذاب کو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ مان لیا جنا کہ مان لیا، چلو پھر ان موجہ مارو، چکھو عذاب، چلو جہنم وچ۔ یہ نہیں کہ تسی مان لیا تو تمہیں واپس گل چھڑنا، نہیں، آگاں ہی جانا جے جہنم دے وچ، پیچھے جان والا کوئی چکر نہیں۔ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تھے تم کفر کرتے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، جڑے اندے نا کوئی قیامت شیامت نہیں ہونی، کوئی قیامت والے دن کو نہیں اٹھنا، نہ کوئی اللہ نہ ملاقات ہونی ہے، ہمیں مولویاں دی بنائیاں گلاں نے۔ فرمایا وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک، قالوا، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس اس چیز پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اساں ایمان نہیں لے آندا، بے ایمان بنے رہے ہیں تے منیا نہیں قیامت نو، ہائے افسوس، آئی تو ہن سانوں لتر بڑے ہی پینے نے۔ قالوا، کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس چیز میں، اس چیز پر جو ہم نے کمی کی، جو ہم نے کوتاہی کی اس میں۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر، قیامت والے دن اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی کمروں پر لاد کے لے کے آئیں گے۔ الا، خبردار، ساء ما یذرون، بہت برا ہے جو کچھ وہ بوجھ اٹھا کے لائیں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ دنیا کی زندگی تم آج کھیل تماشا ہے، تم دنیا کے پیچھے لا کے آخرت کو چھوڑے جا رہے ہو، دنیا کی زندگی تم آج کھیل تماشا ہے، یہ تو یہیں رہ جانا سارا کچھ۔ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں نا،
ان کے لیے آخرت کا گھر بڑا بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا آپس تم عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، تحقیق ہم خوب جانتے ہیں کہ بے شک البتہ غم میں ڈالتی ہے آپ کو وہ چیز جو وہ کہتے ہیں۔ یہ کافر جو باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، آپ کو مغموم کرتی ہیں، آپ کو محزون کرتی ہیں، لیکن اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، فإنہم لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اور لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا تو یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، حقیقت میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کے جھٹلانے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی، یعنی یہ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس چیز پر جو وہ جھٹلائے گئے۔ وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آئی ان کے پاس ہماری مدد۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آئی ہے آپ کے پاس پہلے پیغمبروں کی خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں، اس لیے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگرچہ ہے بہت گراں گزرتا آپ پر ان کا اعراض کرنا، اے میرے نبی ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ کافر جو آپ کا انکار کرتے ہیں نا، آپ سے اعراض کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر یہ چیز بڑی گراں گزرتی ہے، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، بس اگر آپ طاقت رکھیں، ان تبتغیہ کہ آپ ڈھونڈ لیں، نفقاً کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، اور سلماً فی السماء یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتاتیہم بآیہ، پھر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی۔ اے میرے پیغمبر اگر آپ کو گراں گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر سکتے ہیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کے لیے کوئی نشانی لا سکتے ہیں، فتاتیہم بآیہ، تو پھر لے آئیے ان کے پاس کوئی نشانی۔ لیکن پھر بھی ماننا انہوں نے کوئی نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ اے میرے پیغمبر اگر اللہ چاہتا ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ زور زبردستی کی نہیں ہے، اللہ نے تو ان کو اختیار دیا ہوا ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ نہ ہو جائیں نادانوں میں سے، یعنی آپ ان کے اوپر ان کے کفر پر اتنا حسرت و افسوس کر کے اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ آپ لا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، اس لیے آپ کا کام ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، آپ پہنچا دیجیے، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ ہی اللہ جانے تھے جانن، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہی لوگ جو سنتے ہیں، جو لوگ دھیان سے سنتے ہیں نا قبول بھی وہی کرتے ہیں، اور جو دھیان سے سنتے نہیں ہیں نا وہ قبول بھی نہیں کرتے۔ اور میں والموتى، اور رہی بات مردوں کی، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، زندہ کر کے ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ کی طرف سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اگر یہ رسول ہے تو اس کے اوپر اس کی رسالت کی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، علی اس بات پر، ان ینزل آیا، کہ وہ اتارے نشانیاں اتارنے پر اللہ ہی قادر ہے، میں تو نہیں نشانیاں اتار سکتا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی چوپایا، کوئی چلنے والا زمین کے اندر، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑتا ہے بجناحیہ، اپنے پروں کے ساتھ، الا امثالکم، مگر وہ بھی تمہاری جیسی امتیں ہی ہیں، یعنی کوئی چوپایا نہیں ہے اور کوئی پرندہ نہیں ہے، مگر وہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ تمہاری طرح امتیں ہی ہیں، تم انسانوں میں سے ایک امت ہو، وہ پرندوں میں سے درندوں میں سے ایک امت ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں کمی کی کتاب میں کچھ بھی، یعنی ہم نے جو لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے ہم نے اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز ہم نے اس میں لکھ دی ہوئی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ٹکرے مار رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ٹکرے مار رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے،
ومن یشاء یجعلہ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو کر دیتا ہے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ارائیتکم، کیا خیال ہے تمہارا، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر لے آئے تمہارے پاس اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا اللہ تعالیٰ تم پر قیامت لے آئے تو کس کو پکارو گے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ تو جب اس مشکل وقت میں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو گے تو اب کیوں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو؟ اب بھی اللہ کو ہی پکارو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو تم پکارو گے. جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو پھر خاص اللہ ہی کو تم پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ، بس اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے جو اس چیز کو جس کی طرف تم اللہ کو پکارتے ہو. یعنی جس مشکل اور پریشانی کی طرف تم اللہ کو پکارتے ہو، اللہ اس مشکل اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے. انشاء، اگر وہ چاہتا ہے. وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس کو تم بھول جاتے ہو پھر اس وقت جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.